بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام کی وہ دعوت جو فرعون کی طرف لے کر گئے اس کا ذکر تھا، اور فرعون کے انکار اور اس کے انجام کا ذکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، زمین و آسمان کے، چاند ستاروں کے، دریاؤں پہاڑوں کے، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو یہ جو قیامت کے انکاری ہیں، یہ کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اب نبی علیہ السلام کے پاس کافر آتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت سے ڈراتے، مشرکین آتے اور آ کر یہ کہتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور یہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ بار بار قیامت کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا مر کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ کس سے کہانیاں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی بھی کوئی زندہ ہو کے نہیں آیا، تو کون جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اسی صورت میں آپ نے سنا کہ جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو اس وقت ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے معبود، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایانا مرسا، عرصہ کہتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا والجبال ارساہا، اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ کسی چیز کے گاڑنے کو جو ہے ارسا عربی کے اندر بولا جاتا ہے۔ یا جہاز جو ہے، یہ باری جہاز جو ہے، جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لنگر انداز جس کو کہتے کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لنگر جو ہے سمندر کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، ٹک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہاں پہ قیامت کے آنے کا ذکر ہے، وقوع کا، یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کب گاڑی جائے گی، کب اس کا وقوع ہوگا، کہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ فیما انت من ذکراہا، اے محبوب آپ کو ان کے اس سوال سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ قیامت کا ذکر جو ہے، قیامت کا تعلق جو ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو علم نہیں دیا۔ ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے کہ اللہ کے سوا یہ کسی کو علم میں نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ جب وہ پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس کا صحیح تعین جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی 16ویں پارے میں گزرا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکاد اخفیہا، ہم نے اس قیامت کو مخفی کر رکھا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندہ جو اس نے صحیح کوشش کی ہے دنیا کے اندر وہ اس کو پالے، اس کا پھل اس کو مل جائے۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ قیامت پرسوں آنی ہے یا فلانے مہینے میں آنی، تو پھر تو بندے کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے کہ میری موت کل آنی ہے تو یہ تو پہلے ہی مر جائے گا موت سے پہلے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جمعے کے دن آئے گی، جمعے کے دن آئے گی، اور عام طور پہ یہ روایت مشہور ہے کہ جی 10 محرم کو آئے گی۔ یہ انتہائی کمزور اور ضعیف روایت ہے، یہ بھی آج سن لیں کہ یہ انتہائی کمزور اور ضعیف روایت ہے، اس کا کوئی یعنی دلیل نہیں ہے اس حدیث کی، بہت ضعیف ہے حدیث۔ یہ ضروری نہیں ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہی آئے اور جمعے کو، یہ کوئی بھی سال کا جمعہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، یعنی جمعہ اور سال کا کوئی بھی دن ہو، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ علامات نبی علیہ السلام نے، عورتوں کا بے پردہ ہونا، علماء کا جو ہے وہ پیسے کے لیے کام کرنا، تاجروں کا جو ہے وہ دھوکے بازی کرنا، جھوٹ اور فریب کے ساتھ پیسہ کمانا، یہ ساری عورتوں کا بے پردہ اور بے حیا ہو جانا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے ہاتھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ علامات بتائی، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتے وہی ہوتا ہے، وہ بتا۔ جیسے آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ، علماء کو پتہ ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے وہ غیب ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ آپ کو علم دیا ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرتے لوگ سمجھتے پتہ نہیں علم غیب ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ علم غیب کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی اور وہ پوری ہو رہی ہیں۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا یعنی قیامت کب آئے گی، دنیا کی انتہا کب ہوگی، اس کا علم تیرے رب کے پاس ہے، یہ تیرے رب کی طرف ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈر سننے والا ہو، جس کے دل میں ڈر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بتانا نہیں ہے کہ قیامت فلانے وقت میں آئے گی،
بلکہ یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ قیامت سے آپ ڈرائیں، قیامت سے کیا کریں؟ آپ ڈرائیں۔ کن لوگوں کو؟ من یخشاہا، جو ڈرنے والے ہوں، جو یہ واقعات سن کر، قرآن سن کر، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو سن کر جن کے اندر ڈر آ جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، ان لوگوں کو آپ ڈر سنائیں۔ اور جس کے دل میں ڈر ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس کو ڈر سنانے کی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے۔ غفلت کی وجہ سے کچھ سستی کاہلی ہو جاتی ہے، تو ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے، اس کے عذاب کی باتیں سنتا ہے یا اس کی جزا کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے اندر شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، بڑا یہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ گویا وہ جب آئے گی جس کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے، قیامت جب آئے گی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو یہ پچھلی زندگی جو 60 سال 70 سال 50 سال یہ نافرمانیوں کے اندر جو انہوں نے گزاری ہے، یہ زندگی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ الا عشیۃً او ضحاہا، ہم نے وہ جو 60 70 80 سال زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو یہ کہیں گے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایک پہر، دوپہر کا پہلا پہر یا پچھلا پہر 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک لگا لو، 3 بجے سے لے کر 5 4 بجے تک سپہر لگا لو، یعنی یہ 2 وقتوں میں سے ایک وقت، پورا بھی دوپہر کی وقت نہیں ہے، یعنی اتنا ہم صرف دنیا کے اندر رہے ہیں، یعنی دنیا کی ساری عیش و عشرت یہ بھول جائیں گے جب قیامت کے ہولناک مناظر کو یہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو سب سے جو ہے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔